أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے حاضر ہوں گے جیسے کہ جنات کے اثرات جس پر ہوں، وہ جیسے اس کی عقل جو ہے ٹھکانے پر نہیں رہتی، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو لوگ سود کھاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. لہذا جس کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچ جائے پھر وہ رک جائے اس عمل سے، سود لینے سے، سود دینے سے، سودی لین دین سے رک جائے، تو اس کے پچھلے جو گناہ ہیں، جو غلطی ہے اس سے ہوئی ہے اس سلسلے میں، اللہ اس کو معاف کر دیں گے اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اور پھر جو اللہ کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد، اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں ہدایات آنے کے بعد بھی جو ہے پھر واپس سود کی طرف لوٹتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے پھر وہ سودی لین دین میں پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنمی ہیں اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. بظاہر سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. صدقے سے بظاہر مال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ناشکروں کو اور اس طرح کے گنہگاروں کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود کے سلسلے میں ہدایات دی اور فرمایا کہ ایک تو اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، اس کی بعض تفصیلات جو ہے کل بھی آئی تھی. اور پھر اللہ نے یہاں پر اگلی آیت میں بتایا کہ جو آدمی سود لے کر سمجھتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، حقیقت میں اس کا مال گھٹتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے. اور ایسے ہی صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں. اور یہ کیسے بڑھتا ہے؟ یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اور یہ ایک فطری جو ہے، یعنی ایک فطری چیز ہے. وہ اس طرح سے کہ جب لوگ سود دیتے ہیں اور سودی لین دین کرتے ہیں، تو ایک تو سود لینے والا آدمی جو ہے کبھی غریب ہوتا ہے، بیچارہ جو ہے مجبور ہوتا ہے اپنی جو ہے ضرورت کے لیے، اپنی جو ہے کچھ کبھی مصیبت کے وقت، کبھی پریشانی کے وقت آدمی جو ہے قرض لیتا ہے. اور وہ اگر سودی قرض لے گا اور وہ دینے والا جو ہے اس کو سود پر قرض دے گا، تو اس سے جو ہے فطری طور پر انسان کے اندر جو ہے خود غرضی، بخل، کنجوسی اور اسی طرح سے جو ہے
سخت دلی، سنگ دلی ایک انسان کے اندر جو ہے فطری طور پر پیدا ہوگی. اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ معاشرے میں یہ ساری جو ہے صفات، بری صفات جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گے. اور اسی طرح سے دوسری طرف جو آدمی سود لے رہا ہے اور اپنی مجبوری میں سود لے رہا ہے، بیچارہ جو ہے یعنی اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی کے وقت اور اپنی جو ہے کسی ضرورت کے وقت میں وہ سود لے رہا ہے، یعنی قرض لے رہا ہے، سودی قرض لے رہا ہے، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ سود یعنی قرض لوٹانے کے بجائے وہ سود پر سود دیتے جو ہے اس کا یعنی قرضے سے زیادہ سود ادا کرتا ہے. اس کے باوجود جو ہے قرضہ ادا نہیں ہو پاتا. اور اس کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کے اندر، جن لوگ بیچارے جو ہے اس طرح کا قرض لیتے ہیں، نفرت کے جذبات اور ایک دوسرے سے دشمنی کے جذبات اور یعنی ایک وہ اندر جو ہے وہ ایک لاوا جو ہے دشمنی کا اس کے اندر پکتا چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں کس وقت وہ لاوا پھٹ جائے. اور اسی طرح سے جو ہے جیسے جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے قرض لیتے ہیں اور جو ہے اسی طرح سے کارخانے وغیرہ کے لیے، بزنس کے لیے قرض لے رہے ہیں، تو کیا بھروسہ کہ وہ بزنس جس کے لیے اس نے قرض لیا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑھے گا ہی. بہت ممکن ہے اس میں نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، کسی وقت بھی جو ہے وہ تباہ ہو جائے. اب وہ سود کہاں سے بھرے گا؟ وہ سود کہاں سے ادا کرے گا؟ وہ یعنی کسی طرح سے بھی جو ہے سود کا جو معاملہ ہوتا ہے، سود کی جو لین دین ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے اس کا انجام ہمیشہ تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے. یہ یعنی اس کے اثرات جو ہیں، اس سے جو ہے معاشرے سے ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کا جو ہے تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں اعانت، مدد، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں بخل، کنجوسی، خود غرضی یہ بڑھتا چلا جاتا ہے معاشرے میں. اور معاشرہ جو ہے یعنی بالکل کیا کہتے ہیں خاموش طریقے پر تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو جو ہے ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. صدقے سے ایک دوسرے کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے استحکام پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو بہت ساری تباہیوں سے بچانے کے لیے کچھ احکامات دیے ہیں. اگر انسان ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو وہ خود بھی محفوظ رہے گا، معاشرہ بھی محفوظ رہے گا. اور ان چیزوں کا جو ہے لحاظ نہیں رکھے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو نقصان ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.